دوسری جو خرافات ہو رہی ہے رجب کے مہینے میں، جہاں پر فضیلت ہے وہاں پر خرافات بھی ہے اس مہینے میں۔ دنیاوی اعتبار سے لوگ دھندہ بنا رکھے ہیں، اپنے پیٹ پالنے کا ایک بزنس بنا رکھے ہیں کہ رجب کا مہینہ آتا ہے جس کو جو ہے اہل تشیع حضرات، روافضی حضرات اس کو خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں، اگر میں بغیر مبالغے کے اگر میں کہوں تو 70% اہل سنت والجماعت کا طبقہ اس جو ہے بدعت میں شمار ہو رہا ہے، اس بدعت میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کو وہ بدعت نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو وہ حرام نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو ناجائز نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ اس کو ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کام کو جو ہے فخریہ طور پہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کی ہم کو تاکید کی گئی کرنے کی، جس کی طرف اس تاریخ کو جو ہے منسوب کرتے ہیں، جس کی طرف اس تاریخ کو جو ہے راجع کرتے ہیں، اور جس کی وہ مثالیں دیتے ہیں، جس کو وہ اپنی بنیاد بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں کہ اس شخص نے یا انہوں نے اس چیز کی طرف ہم کو رغبت دلائی ہے کہ ہماری وفات کے بعد آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ کس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں؟ کس کے اوپر جو ہے الزام لگا رہے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو جو کنڈے کی رسم چل رہی ہے، 22 رجب کو جو کنڈے کی رسم چل رہی ہے، یہ 22 رجب کیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ 22 رجب کو کس کی وفات ہوئی ہے اور کس کی ولادت ہوئی ہے، کون 22 رجب کو آیا ہے اور کون 22 رجب کو گیا ہے، اور کس کا لیبل لگا کر کے اس دن کو منایا جاتا ہے، خوشی اور جشن منایا جاتا ہے، اور کس کو جو ہے کس کے اوپر جو ہے یہ تہمت اور اپنے بغض اور اپنی دشمنی نکالتے ہیں۔ دونوں چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ وہ یہ کہ جو ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے 22 رجب کو جو ہے منسوب کرتے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے۔ کیا کہیں؟ تاریخ وفات ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں یہ تاریخ وفات، یہ روافضی حضرات کہہ رہے ہیں، شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں یہ بات، جو کہ وہ لوگ ظاہراً تو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تاریخ وفات ان کی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاریخ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں بیٹھایا ہے کہ ہم کیسے ان کے اندر سے جو ایمانی جذبہ ہے اس کو کیسے میں سلب کروں، کیسے ان کے اندر سے صحابہ کی محبت کو نکال کے کھینچ کے پھینک دوں۔ اس لیے ان شیعہ حضرات نے، روافضین نے یہ تاریخ کو جو اصل تاریخ تھی اس کو پوشیدہ کر دیا، اور وہاں پر دوسرے کا لیبل لگا کر کے جو ہے اہل سنت والجماعت کو گمراہ کر دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب کا ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے یہ نصیحت کی کہ جب ہماری وفات کی تاریخ آئے 22 رجب تو اس دن آپ سب فاتحہ دلانا، اس دن آپ سب نیاز کرنا میرے نام کا، اس دن میرے نام سے آپ سب نیاز کروانا، اور ایک خاص قسم کا پکوان پکانا، ایک خاص قسم کا کھانا بنانا، تاکہ اس چیز کا ثواب ہم کو پہنچے۔ یہ روافضین حضرات کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے 22 رجب کی، جس کی طرف منسوب کر رہے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی رجب کے مہینے میں کہہ رہا ہوں، 22 رجب نہیں، رجب کے مہینے میں نہ تو ان کی پیدائش ہے، نہ ان کی وفات ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی تاکید کی ہے، نہ ایسی کوئی نصیحت کی ہے کہ میرے وفات کے بعد میری فاتحہ اور میرا نیاز کروانا۔ یہ دشمنان اسلام ہے، کیونکہ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا تھا اس وقت اسلام کا بول بالا تھا، اسلام کا پرچم کا، اسلام کا ڈنکا دنیا کے اندر بج رہا تھا، اسلام کا پرچم چاروں طرف لہرا رہا تھا، اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا پوری دنیا کے اندر، وہ جو ہے بہت کم مقدار میں تھے لوگ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو کہ کاتب وحی بھی ہیں، جو کہ جبرائیل علیہ السلام جب آسمان سے قرآن لے کر کے آتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن سنایا کرتے تھے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے ان وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان وحی کو لکھا کرتے تھے۔
کاتب وحی ہیں یہ، اور یہ ان سے سب سے زیادہ حسد، سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ دشمنی اگر ہے تو وہ اہل تشیع کو ہے، وہ روافضی حضرات کو ہے۔ وہ لوگ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری کو ان کا انتقال ہوا، وہ وفات پائے۔ جمعرات کی رات 22 رجب 60 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، اور اس چیز کو اہل تشیع جو تھے اس دن 22 رجب کو انہوں نے جشن منایا تھا۔ کیوں جشن منایا تھا؟ کیونکہ وہ اسلام دشمن تھے، صحابہ سے بغض کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا اسلام کا ایک پلر ٹوٹ گیا ہے۔ کیا کہا؟ اسلام کا ایک پلر ڈھا دیا گیا ہے، اب جو ہے اسلام کا شاید پرچم جو ہے دنیا میں اب نہ لہرا سکے، اسلام کا پرچم شاید اب یہیں پر رک جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنی جماعت کو اکٹھا کیے اور ان لوگوں نے جشن منایا۔ کس بات پر؟ کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، ایک صحابی کی وفات پر ان لوگوں نے جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، دنیا سے آج ایک اسلام کا ماننے والا کم ہو گیا، دنیا سے ایک جو ہے ایک ایسا شخص چلا گیا جس کے پیچھے ہزاروں ہزار لوگ چلا کرتے تھے، جس کی قیادت میں جو ہے لوگوں جو ہے اپنی زندگیوں کو بسر کیا کرتے تھے، جس کے ہاتھ پر لوگ جماعت در جماعت مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو اہل تشیع نے جو ہے جشن منایا، اور کیا کیا؟ انہوں نے دماغ کیا لگایا کہ میں اہل سنت والجماعت کے اندر بھی اس رسم کو جو ہے لے جا کر کے چھوڑوں گا، اور اہل سنت والجماعت کو بھی میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس کو علی الاعلان کام کرتا ہوں، علی الاعلان جشن مناتا ہوں، علی الاعلان میں اگر اس کام کو کرتا ہوں، اس پروگرام اور اس محفل کو سجاتا ہوں، تو اس وقت ان کا غلبہ ہے کہ ہم کو وہیں پر روک دیں گے، اپنے پنجوں میں ہم کو جکڑ لیں گے، اپنے چنگل میں ہم کو پھنسا لیں گے، اور ہم کو اس سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے اہل علاقہ تھے، جو ان کے محلے والے تھے، ان سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، ایک ایک فرد جا رہا ہے، جانے کے بعد کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس تاریخ کو چھپا کر کے، دماغ میں ان کے وہی چیز ہے، لیکن اس تاریخ کو چھپا کر کے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات لا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس دن میٹھا بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتائیے کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ تابعی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ یہ مثال دیا کرتے تھے اس وقت جا کر کے، اس دور میں جا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو لوگ تھے ان لوگوں کے اندر بھی کیا ہوا کہ بھائی آخر یہ بھی تو دین کا معاملہ ہے، تابعی ہیں، کیوں نہ ہم سب کو بھی خوشی منانی چاہیے، اگر ہم نے نیاز دلا بھی دیا تو کیا کیا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ تو اہل سنت والجماعت بھی اس میں شامل ہوتا چلا گیا۔ دھیرے 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 آج یہ حال ہو چکا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں شاید 80% مسلمان ایسا ہے، اہل سنت والجماعت کا طبقہ ایسا ہے جو اس رسم کو خوب دھوم دھام سے منا رہا ہے، اس رسم کو خوب دھوم دھام سے منا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں نے ایک صحابہ کے بغض میں ایسا کام کیا، اور اہل سنت والجماعت کو جب سمجھانے کے لیے جاؤ، اس کو روکو، تو وہ کہتا ہے یہ تاریخ نہیں ہے، اس کے دماغ میں بھوسا بھر چکا ہے۔ بلکہ وہ ان کو اگر کہا جائے، اس سے بڑھ کر کے کہا جائے کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کی دشمنی میں یہ رسم مناتے ہیں، صحابہ کی دشمنی میں یہ پکوان بناتے ہیں، صحابہ کی دشمنی میں اس دن کو مناتے ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو جس دن صحابہ کی وفات ہوئی، جس دن صحابی دنیا سے گئے، تو اس دن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وجاری کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اس دن کو انہوں نے کھانے پینے کا دن بنا لیا ہے، اس دن کو دنیاوی اعتبار سے رسم بنا رکھا ہے، دنیا کے اعتبار سے اپنے پیٹ کا ایک دھندا بنا رکھا ہے، ایک بزنس بنا رکھا ہے۔ بتائیے یہ یہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے کچھ ایسے بھی کفار مشرکین تھے، کفار مکہ تھے، جو آتے تھے، جو ان کے زبان پہ کچھ ہوا کرتا تھا اور ان کے دماغ میں کچھ ہوا کرتا تھا، سامنے سے آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ کے لیے جو ہے جان قربان کر دیں گے، ہم آپ کے جو ہے حامی و ناصر ہیں، اور لیکن پیٹھ پیچھے وہ خنجر گھونپنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ وہی حال آج کے مسلمان کا ہو چکا ہے کہ نام کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جو ہے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو اس دن کو نہیں منایا جاتا،
اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو اس دن کو نہیں منایا جاتا، بلکہ اس دن کا بائیکاٹ کیا جاتا اور سرے سے بائیکاٹ کیا جاتا۔ آ رہا ہے، آج 19 تاریخ ہے، کل پرسوں کے دن دیکھ لینا، ہر گھر میں یہ دن منایا جائے گا، ہر گھر کے اندر یہ پکوان پکایا جائے گا۔ دیکھ لینا کتنی بدعات ہو رہی ہیں، بلکہ یہاں تک مسائل میں لکھا ہے، فتاویٰ کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں پکوان پک رہا ہے تو اگر جو اس کے گھر میں نہیں پک رہا ہے اس گھر میں جا کے کھا رہا ہے، اس کا پکوان کھا رہا ہے، تو وہ بھی برابر کا شریک ہے، وہ بھی اس کے پکوان میں برابر کا شریک ہے، وہ بھی اس کی بدعات میں برابر کا شریک ہے، وہ بھی اسے اس جو ہے ناجائز کام میں برابر کا شریک ہے۔ جتنا گنہگار وہ پکانے والا ہو رہا ہے اتنا یہ کھانے والا بھی ہو رہا ہے۔ ایک عام سی مثال ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے گھر تو نہیں بنتا ہے، میں نہیں بناتا ہوں، لیکن کھانے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ پھر کھانے کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ کیوں گئے بھائی کھانے کے لیے؟ کیا آپ کے گھر میں آج پورا سال اپنے گھر میں کھاتے ہیں؟ کیا اس دن یہ جو ہے کسی دوسرے گھر میں چلے گئے کھانے کے لیے تو آپ کا پورے سال کا بیڑا پار ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں، اگر واقعی میں صحابہ سے محبت ہے، واقعی میں امت محمدیہ میں زندگی گزار رہے ہیں، واقعی میں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو میرے بھائیوں خدا کے واسطے اس رسم کو چھوڑ دیجئے، ورنہ کل حشر کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری گرفت کریں گے، ہماری پکڑ کریں گے، تو اس وقت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت ہمارا ایک ہی شخص پرسان حال ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا جو ہماری اس وقت سے جو ہمارا خیال رکھے گا۔ ہر شخص اس وقت کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا، ہر رسول کہہ رہا ہوگا، ہر امتی کہہ رہا ہوگا کہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ ہر نبی کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ہر رسول کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ اور ایک شخص وہاں پر ایک ایسی آواز اٹھے گی، ایک ایسی آواز وہاں پر آئے گی اس حشر کے میدان میں جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت ماں کہے گی میں نے بیٹے کو جنا نہیں، بیٹا کہے گا یہ میری ماں ہے نہیں، باپ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے نہیں، بیٹا کہے گا یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس وقت ایک آواز اٹھے گی، اس وقت وہ آواز کون تھی؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز ہوگی جو کہ آواز آئے گی کہ یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے بھائیوں، اگر یا رب امتی جس نے ہماری فکر کی، ہم جیسے گنہگاروں کی فکر کی، ہم جیسے بے غیرتوں کے لیے آنسو بہایا، ہم جیسے مکاروں کے لیے آنسو بہایا، ہم جیسے عیاروں کے لیے آنسو بہایا، ہم جیسے مکاروں اور فریبیوں کے لیے اتنی قربانیاں دی، اگر ہم واقعی میں ان سے محبت کرنے والے ہیں تو خدا کے واسطے اس رسم کو منانا چھوڑ دیجئے۔ ورنہ اگر حشر کے میدان میں اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گلہ کر دیا کہ اے مسلمانوں، تم تو دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا، لیکن تمہارے اندر ایک ایسی برائی پیدا تھی جو کہ تم نے اعلان کھلا ایک صحابی سے نفرت کا اظہار کیا۔ تم کو معلوم تھا کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے، جو کہ اسلام دشمن جو لوگ منایا کرتے تھے، جو اسلام کو نہ ماننے والے مناتے تھے، اس میں تم نے اپنا حصہ ڈالا، اس میں تم نے اپنا حصہ ڈال کر کے تم بھی اس میں برابر کے شریک ہوئے۔ اگر تم کو یہ چیز معلوم تھی تم نے اس کو ترک کیوں نہ کیا؟ تو جاؤ آج جس کے پیچھے جس کی باتوں کو مان کر کے تم نے دنیا کے اندر جشن منایا، جس کے پیچھے تم دنیا کے اندر چلے، جاؤ اس سے اپنی سفارش کروا لو۔ تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم اس وقت؟ کیا ہوگا ہمارا اس وقت؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ آخر کیا کہا گیا ہے ہم کو؟ اور دنیا کے اندر آج جو ہے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اگر آج تک ہم نے کیا بھی اور ایسی رسم ہمارے گھر میں چلی آ رہی تو آج سے توبہ کیجئے کہ آج سے ہمیں اس رسم کو اپنے گھر میں نہ منانے دیں گے اور نہ منائیں گے، اور منانے والوں کی میں شرکت بھی نہیں کروں گا اور نہ میں ان کے ایسے پروگرام میں کبھی شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ آج سے یہ سب وعدہ کیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے ایمان کا دھوکہ ہے، بہت بڑا جو ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی سے دشمنی، ایک صحابہ سے بغض کی علامت کیا ہے؟ ایک صحابی کی دشمنی کا وبال کیا ہے؟ کہا گیا فمن اکذبہم ومن اکذبہم فمن احبہم فبحبی احبہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ہمارے ایک صحابی کی جو محبت جو ہے دشمنی کرے گا،
جس نے صحابہ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے صحابہ سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر اس دن کو جو منایا جا رہا ہے، اس رسم کو جو منایا جا رہا ہے، ایک صحابی سے دشمنی کی بنا پر منایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا والوں کے خرافات میں مت آئیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں خدا کے واسطے اس رسم کو چھوڑ دیجئے اور اپنے اصل عقیدے پر آ جائیے اور اصل حقیقت پہ آ جائیے، جو کہ ہمارا اصل مشن ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں جو آخری پیغام دیا، اس پیغام کو ہم تھام لیں، اس رسی کو ہم پکڑ لیں، اس رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے آخری پیغام کیا دے کے گئے۔ دنیا سے جانے کا وقت جو ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو دنیاوی اعتبار سے اگر ہو تو آخری جو اس کے جملے ہوتے ہیں تو انسان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے سینے پر، اس کے دل کی تختی پر ایسے لکھ دیے جاتے ہیں کہ زندگی بھر بھلائے نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے کیا کہا، کیا پیغام دیا کہ یا رب اے میری امت نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا، نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ نہ ہمیشہ اس امت کو آخری پیغام جو دیا وہ نماز کا پیغام دیا کہ نماز نہیں ترک کرنا، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز کو پڑھتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے، وہ گویا کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، میری روح کو تسکین پہنچاتا ہے، اور جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بتائیے جس کے بارے میں ہمارے سامنے اتنی مضبوط حدیث موجود ہو اور صحیح حدیث موجود ہو اور متفق علیہ حدیث موجود ہو، پھر بھی اگر ہم اس کام کو چھوڑیں اور دنیاوی کام میں مشغول ہوں، دنیا کے خرافاتوں میں پڑیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا کوئی بیوقوف اور ہم سے بڑا کوئی مکار انسان نہیں ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمل کرتے ہیں دوسروں کے طریقے پہ، زندگی گزارتے ہیں غیروں کے طریقے پہ۔ یہ مسلمان کا ایک شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو وہ زبان سے ادا کرے اس پر عمل کر کے دکھائے، اس پر عمل کر کے دکھائے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج تک اگر جس کے گھر میں وہ خرافات ہو رہی ہوگی، ہمیں امید ہے کہ آج سے وہ خرافات نہیں ہوگی، اور آپ سب کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی جس محلے میں اگر کوئی بھی اس خرافات میں موجود ہے، اس خرافات میں شامل ہے، تو اس کو جا کر کے ایک ایک فرد کو سمجھائیے کہ میرا بھائی یہ ہم سب کا سیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب اس سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا